اچھا جی، ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے، اس میں بڑی خبریں ہیں، دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، دوستوں کو دیں اگر آپ کو اچھا ہمارا چینل لگتا ہے تو۔ دوسرا یہ کہ گروپ لائف انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، وہ ستمبر یا اکتوبر میں لگے گا، بزرگوں کا کیس انشاءاللہ تعالی، وہ لازمی ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ نے قانونی مشورہ آپ ہمارے ساتھ کرنا ہے تو آپ پاکستان میں بھی کریں، یہاں انگلستان میں بھی ہماری لیگل ٹیم موجود ہے، یہاں بھی کریں۔ آپ قانونی مشاورت فری مفت مشورہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک میں نے رشتے ناتوں کا جو سلسلہ اپنے ممبران کے لیے شروع کیا ہے، اس میں آپ اپنی بیٹے یا بیٹی کا جو سی وی بھیجیں تاکہ آپ کو اوورسیز میں، پاکستان میں کہیں بھی آپ کا جو میچ ہوگا وہ پورا کر کے آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقی ہمارے واٹس ایپ والے رابطے نمبر سے آپ رابطہ قائم کریں اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آواز آپ کو ذرا تھوڑی آئے تو مائنڈ نہ کرنا، تو بڑی بریکنگ نیوز تھی اس لیے میں آپ کو کر رہا ہوں۔ یہ بس میں بیٹھا ہوں تو کوچ میں، اور میں برمنگھم سے مانچسٹر جا رہا ہوں، تو میں نے کہا آپ کو ذرا بتا دوں۔ بہت بڑی خبر آئی ہے، سیاسی خبر آئی ہے، تازہ خبر آئی ہے کہ عمران خان ساڈا بھائی ہے۔ اوے سر جی، منافقت کی بھی انتہا ہوتی ہے، یقین کرو منافقت کی انتہا ہوتی ہے۔ کیا انتہا ہے؟ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے رہی تھی کشمیر کے، اور اچانک انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم بائیکاٹ کریں گے۔ ان کو شرم نہیں آئی کہ جناب سارا پروسیس آپ نے کیا ہے، ٹکٹوں کی تقسیم کے ان کے رولے تھے، تو ٹکٹوں کی تقسیم ان سے ہو نہیں تھی رہی، گروپنگ ہو رہی تھی، کوئی سہیل افریدی کا گروپ تھا، کوئی گنڈا پور کا گروپ تھا، کوئی علیمہ باجی کا گروپ تھا، کوئی عمران خان کا، کوئی گوہر کا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم جناب گروپوں پہ قابو پائیں۔ جب گروپوں پہ قابو نہیں نہ پا سکے تو انہوں نے آج اعلان کیا ہے؟ اعلان کیا ہے کہ ہم جناب علی آزاد کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے مگر ادھر نہیں آتی۔ آپ کو تھوڑا سا شرم لحاظ تو ہونا چاہیے کہ آپ نے سارے پروسیس کا حصہ بنے ہیں، کاغذات نامزدگی آپ نے لیے ہیں، ٹکٹ تقسیم کیے ہیں، آپ کے اپنے رولے ہیں، اور رولوں کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیڑی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عوام تو وہاں سارے حصہ لے رہے ہیں، پیپلز پارٹی حصہ لے رہی ہے، جماعت اسلامی لے رہی ہے، جمعیت علماء اسلام لے رہی ہے، نون لیگ لے رہی ہے، سارے ہی لے رہے ہیں۔ ادھر یہ کہنا پڑے گا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ان سے پارٹی نہیں سنبھل رہی سر جی۔ یہ جو میں نے صبح بھی آپ کو ایک محاورہ بولا تھا کہ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، تو یہ سارے اب بکھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الزام یہ لگا رہے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم جی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کیسے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کی تو اپنے ٹکٹوں کے چکر تھے، اور بیان آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب علی ہم جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس طرح تو وہ کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں یہ بات تو غلط ہے نا۔ آپ سیدھی طرح کہیں کہ ہمارے اپنی پارٹی کا سسٹم سارا خراب ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے محمود اچکزئی کا، جو ان کی پارٹی کا ہی نہیں ہے، علامہ ناصر جو ان کی پارٹی کا ہی نہیں ہے، ان کا تو یہ حال ہے۔ تو انہوں نے صرف سچی فتنہ پھیلانا ہے، یقین کریں یہ ملک میں صرف فتنہ پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، گلگت بلتستان میں ان کے صرف 2 امیدوار جیتے ہیں، دونوں ایک استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گیا، ایک دوسری پارٹی میں شامل ہو گیا، تو ان کا سچی ان کا وہ کوئی وجود نہیں رہا۔ آپ خود دیکھیں کہ علی گوہر جو ہے وہ پارٹی سنبھالنے کے قابل تھا۔ یہ عمران خان کا نظریہ ہے کہ جناب میں نے ایسے بونگے بندے سامنے لانے ہیں تاکہ کوئی میرا متبادل نہ بن جائے۔ تو
मुतबादल बनाना है तो देना शाह महमूद कुरैशी को, वो आपकी पार्टी चलाए, लेकिन नहीं, ये इसने नहीं देना, क्योंकि ये सर जी ड्रामे करेंगे, ड्रामे हमेशा फितने वाली बात करेंगे। आप बेशक इनको खुली छुट्टी भी दे दें तो ये ऐसे ही करेंगे। अब कितने ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं अपने पार्टी मेंबरान को कि जनाब इमरान खान के लिए अब मंगल वाले दिन अडयाला जेल आए। कितने आते हैं? अब ये कहेंगे जी वहाँ सख्तियाँ बड़ी हैं। सख्तियाँ तो हर दौर में हुई हैं। क्या नून लीग के ऊपर सख्तियाँ नहीं हुई? क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर सख्तियाँ नहीं हुई? क्या जमात इस्लामी को कलअदम करार नहीं दिया गया? दिया है ना। तो फिर उनकी सख्तियाँ, तो आपका लीडर अंदर है और अंदर से वो कह रहा है जी मुझे बाहर भेजो, बाहर के मुल्क भेजो, और ये कह रहे हैं डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ा है कप्तान जी। ठीक है, तो ये इनकी बोंगी है इलेक्शन का जो इन्होंने बाइकाट किया है। हम समझते हैं कि ये बड़ी उस सराइकी में एक लफ्ज़ बोलते हैं, बड़ी शोधी हरकत की है। ठीक है ना, अपनी टिकटों की तकसीम नहीं की कर सके सही तरीके से, और इल्ज़ाम ये लगा दिए कि जनाब हम ये नहीं कर रहे, हम आवाम के साथ खड़े हैं। कौन सी आवाम? आवाम तो सारी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। आप देखना 27 जुलाई को लोगों के 25-25, 30-30, 40-40 हज़ार वोट निकलेंगे। फिर आप देख लेना इनका बाईकाट किधर जाता है। इनके बाईकाट को लोगों ने मुस्तरद कर देना है। ठीक, अगली खबर ये है सर जी कि ईरान में बहुत बड़ा अली ख़ामनेई का जनाजा होने जा रहा है, और इसमें बता रहे हैं कि 90 मुल्कों के लोग इसमें जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, वफूद। और हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी जा रहे हैं, और हमारा और वफद भी जा रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनके जनाजे में जाने के लिए। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं सर। इतना बड़ा तारीख़ में जनाजा नहीं होगा जितना ये हो रहा है। इतना बड़ा जनाजा आपने नहीं देखा, ना सुना होगा, ना देखा होगा। इतनी बड़ी जो है ना उनकी अज़मत को सलाम लोग कर रहे हैं। ठीक, 84 साल का या 90 साल का बुज़ुर्ग जिनको इन इसराइलियों ने शहीद किया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोग उनके साथ कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, और वो एक दिन उनकी वो वीडियो मुझे सामने आ जाती है, वो अपने नवासे को प्यार करते हैं, तो उनका नवासा कहता है कि नाना अबू मैं शहीद होना चाहता हूँ। तो वो उनको कहते हैं कि बेटा अभी तुम पढ़ो, बड़े हो गए तो फिर इस्लाम के लिए शहीद हो जाना, कोई बात नहीं। ये जज्बे हैं सर जी, यकीन करो रोना आ रहा है, कसम खुदा की रोना आ रहा है। इतनी बड़ी हस्ती, हाँ जी, सब लोगों के साथ ऐसे, बड़े बड़े लोगों के साथ दुनिया में ऐसे हो रहा है। वलीउल्लाह लोग, नेक, पैगंबर, सब के साथ ऐसे होता है दुनिया में। ये दुनिया है ही ऐसी। तो शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं, और वो इंशाल्लाह वहाँ पे ख़ामनेई साहब का जो जनाजा है वो पढ़ के आएंगे। ठीक, अच्छा जी, पेट्रोल के हवाले से हमने हुकूमत को ये रिक्वेस्ट भी की है, और आवाम की तरफ से, आपकी तरफ से वार्निंग भी दी है। अगर उन्होंने जुम्मे वाले दिन पेट्रोल सस्ता ना किया तो हमने फिर सर जी इनके ख़िलाफ़ मुहिम चलानी है। ये ज़हन में रख लें, हम इनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाएंगे। आवाम को रिलीफ इन्होंने आज तक 1 टके का नहीं दिया। मैंने सुबह आपको बताया कि मैंने 64,000 का बिल जमा कराया है। जो मीटर बंद पड़ा है ना उसका भी 16,000 बिल आ गया, जो बंद पड़ा है मीटर। तो इससे ये आप अंदाज़ा लगा लें ये कितना आवाम को लूट रहे हैं, और आवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया जो हम लोगों को बता सकें। ठीक, जब तक ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं करते, पेट्रोल सस्ता नहीं करते, चीनी, घी, आटा, दाल, ये चीज़ें सस्ते नहीं करते, हम इनके ऊपर तनकीद करते रहेंगे। और मैंने कहा था कि जी अगर हमें ये सोशल मीडिया पे तहरीक भी चलानी पड़ी ना तो हम तहरीक भी चलाएंगे सोशल मीडिया पे महंगाई के ख़िलाफ़।
اور اگر ہمیں پاکستان جسٹس پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کرنا پڑا ہم وہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا. آپ ہمارا ساتھ دینا. کون کون ہمارا ساتھ دے گا اس مسئلے میں؟ لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن جب عملی طور پہ ساتھ دینے کا مسئلہ آتا ہے نا تو پھر یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ عوام کی مہنگائی اور عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے، مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی جو آخر میں میری انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں جس بس میں جا رہا ہوں نا یہ ایسے ہی سفر ہے جیسے لاہور سے اسلام آباد ہوتا ہے. تو بس کے اندر نہ تو کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی انہوں نے رستے میں بریک لگائی ہے. اب برمنگھم سے میں جا رہا ہوں مانچسٹر آنے والا ہے. تو اس حوالے سے اگر کہیں تو ہماری جو ڈرائیور سروس ہے پاکستان میں وہ ان سے بہتر ہے، یو کے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ ہے. دوسرا جناب علی آج کی صبح کی ایکٹیویٹیز، جن دوستوں کے پاس میں علی چوہان کے پاس رہا ہوں ان کے ساتھ میں نے کھانا وانا ناشتے کیے ہیں. وہ مجھے بس اسٹاپ تک الوداع کرنے آئے ہیں. ان فیملی کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ تھوڑی سی اور انٹرٹینمنٹ بھی دیکھیں. مانچسٹر سے برمنگھم سے مانچسٹر، جی برمنگھم سے مانچسٹر جاتے ہوئے اتنے خوبصورت نظارے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں. موٹر وے سے انتہائی خوبصورت نظارے، گرینری اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں بہت خوبصورت ہیں. فارم ہاؤسز ہیں. بکریوں کے اور گائے بھینسوں کے، بھینسیں تو نہیں ہیں، گائے اور شیپ، اس کے فارم ہاؤس. آپ یوٹیوب بنائیں اور آپ کی ویڈیو اور تصویریں بہت اچھی بناتے ہیں. یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں. جڑے پہلے کیمرے نہیں سی ہوندے جنہاں جی 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 ریلاں پہنیاں سی وہ شاندار انہاں تے فوٹوگرافی کر دیندے سی. جی چوہی صاحب السلام علیکم. ہمارے بریک فاسٹ ود اور گیسٹ. ہاں جی خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک. غلط کیسے کی تو اسٹوڈنٹ لیڈر تو ایسے کرنا آدھے گھنٹے کا. جی تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ جی یوٹیوب ہے، ایک نئی یوٹیوب ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس تو 4-5 کمرے خالی پڑے ہیں اپنے آفس کے. آپ کے گھر میں یا آفس میں؟ تو آفس میں. تو وہ میں نے نا پھر شروع کیا. اچھا جب میں نے شروع کیا تو وہ یکدم ایسے کلک ہو گیا اور مشہور ہو گیا. 3 مہینے میں میرے پیسے آنا شروع ہو گئے. تو تقریریں کرنے کا مجھے ویسے شوق تھا نا، تقریریں اور سیاست وغیرہ. تو وہ پھر مجھے اب بڑا اس میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے بڑا، بہت دل خوش ہو جاتا ہے. دل خوش ہو جاتا ہے. میرے پسندیدہ چیز ہے نا. ویری گڈ ویری گڈ. تو یہ جی برمنگھم کا سٹی سینٹر آ گیا ہے. یہ آج مانچسٹر جا رہا ہوں، ادھر سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے نیفیو ہیں نایاب صاحب. ہیلو جی. اور پیچھے جناب بیٹھے ہیں ساڈے جگری یار چوہان صاحب.